معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 14 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پارٹ 13 میں ہم نے یہاں تک مطالعہ کیا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جن جن کے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، میں نے دیکھا معرکہ بدر کے دن ایک کنویں میں ان کی لاشیں گری پڑی تھیں۔ امیہ بن خلف کا وتیرہ یہ تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا لعن طعن کرتا۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر لعن طعن اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک دفعہ عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کوئی سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو بہت سخت سست کہا اور عتاب کیا۔ پھر اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک پر تھوکے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ ابو جہل کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن مجید سنتا تھا، لیکن ایمان و اطاعت اور ادب خشیت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا، اس نے نہ صدقہ دیا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹھ پھیری۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ارادے میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن روند دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہول ناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سچ مچ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ اور طاقتور سمجھتا ہے۔ یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب کہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے؟ بھلا بتلاؤ تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تو منع کرنا کیسا ہے؟ اور دیکھو تو صحیح، اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا ہوگا؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو، اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، یعنی اپنی قوم کو، ہم بھی اپنے اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا۔
ظلم و ستم کی یہ کارروائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں، اور عوام و خاص کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد شخصیت کا جو وقار و احترام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت حاصل تھی، اس کے باوجود ہو رہی تھیں۔ باقی رہیں وہ کارروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی اظہار آسانی کے لیے کی جا رہی تھیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا۔ جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا، ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے ظلم و ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں باندھ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو جب ان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا، حالانکہ آپ کی پرورش بڑے ناز و نعم میں ہوئی تھی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔